کہ عمران خان کا پراکسیز کے ذریعے آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکیوں کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا. وہ اپنی ایک ٹویٹ میں فرماتے ہیں شاہین صاحب کہ میں 1968 میں ایک جلسے میں گیا جہاں اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر جو بیٹھے تھے COS، اور ایک لڑکے نے وہاں گولی چلا دی، وہ میز کے نیچے چھپ گیا. پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو PTI کے چیف ہیں وہ اپنی جو وائل سینسٹر اینڈ ملیشیس کمپین ہے اگینسٹ دا چیف آف دا آرمی اسٹاف سٹنگ، اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک نیا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، بہت خوفناک حد تک جا سکتی ہے حکومت. اگر یہاں سے 2 قتل کرنے کے بعد ریمنڈ ڈیوس جا سکتا ہے واپس، تو فوج کے خلاف کمپین کرنے والے واپس کیوں نہیں آ سکتے جی وطن؟ 9 مئی کے جو سہولت کار ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، ہم ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. کہ تحریک انصاف کے جو پراکسیز ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، باہر بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھی ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ایک بیان ہے جی، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. وہ یہ کہ عمران خان کا پراکسیز کے ذریعے آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکیوں کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی. بخاری صاحب کیا پس منظر ہے اس طرح کے بیان کا؟ کافی جو ہے وہ ڈینجرس قسم کا بیان ہے. تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پس منظر جیسا آپ نے کہا وہ تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے کہ جو اپنے PTI ایز اے جماعت اور PTI کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اقتدار سے باہر آنے کے بعد سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. ہر قسم کے بیانات دیتے ہیں، ہر ملبہ باجوہ پہ ڈالا ہوا ہے. ایک کنسسٹنٹ کیمپین ہے باجوہ کے. از دیٹ رائٹ؟ جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان کے بینیفیکٹرز تھے جن کی وجہ سے وہ اقتدار کی مسند پر براجمان ہوئے تھے. اس میں بھی اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا، پوری حقیقتیں کھل گئی ہیں. اس کیمپین کے 3 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو PTI کی لیڈرشپ یہاں بیٹھ کے بیان دیتی ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا پر خود دیتے ہیں بیانات، ان کے لیڈر کے انٹرویوز، سارا کچھ. اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے کس کس قسم کے ان گارڈڈ، ٹوٹلی ان وارنٹڈ قسم کے بیانات جاری کرتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ ہو گئی. اب اس میں ایک انٹرویو ہوتا ہے 2 ایسے لوگوں کے بیچ جو اس رجیم کے بھی اور اس اسٹیبلشمنٹ کے بھی نون خلاف ہے. میرے خیال سے بہت زیادہ راز کی ضرورت نہیں ہے، نام لے لیتے ہیں ان کا، شاہین صبائی صاحب اور موید پیرزادہ صاحب. یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ وکٹم ہے اسٹیبلشمنٹ کے. شاہین صبائی صاحب کا معاملہ اس سے بھی لمبا ہے. ان کی پہلی لڑائی ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں. اچھا. جب انہوں نے یہاں سے جا کے امریکہ میں ایک الیکٹرک پیپر، جس کو کہتے ہیں الیکٹرانک پیپر، وہ نکالا تھا ساؤتھ ایشیا ٹریبیون کے نام سے، اور وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے فوج کے خلاف کمپین کی تھی اور راجی کی تھی. پھر باوجود ان کو بعد میں معافی مل گئی تھی، پھر وہ پاکستان آئے، ورنہ تو وہ پاکستان ہی نہیں آتے تھے. اب وہ انٹرویو میں ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کی شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ اپنی ایک ٹویٹ میں فرماتے ہیں شاہین صاحب کہ میں 1968 میں ایک جلسے میں گیا جہاں اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر جو بیٹھے تھے COS، اور ایک لڑکے نے وہاں گولی چلا دی، وہ میز کے نیچے چھپ گئے. آپ مجھے بتائیں عام حالات میں اس بیان کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں تو بخاری صاحب یہ آؤٹ آف نو ویئر یہ بیان آ گیا. یا باقاعدہ انٹرویو چلا ہوا ہے، انٹرویو ریکارڈ پہ ہے، موجود ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بیک گراؤنڈ اسی لیے ان کی بیان کی ہے. وہ اگر یہ بیان دیں گے تو کنوٹیشنز آپ کو پھر پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو تھریٹ ہے اس کے اندر. اس تھریٹ کا نوٹس لیا ہے جناب پرائم منسٹر صاحب نے. پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو PTI کے چیف ہیں وہ اپنی جو وائل سینسٹر اینڈ ملیشیس کمپین ہے اگینسٹ دا چیف آف دا آرمی اسٹاف سٹنگ، اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ہر نئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نیا الزام، کوئی نہ کوئی نئی سازش جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے دھمکی بھی دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ تکڑے ہو جائیں، ہم آپ تک پہنچیں گے. اچھا. ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اور میرے خیال سے اجازت دی بھی نہیں جانی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس بیان کی بیس کے اوپر ایک نیا مقدمہ ہو سکتا ہے؟ ایک نیا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، بہت خوفناک حد تک جا سکتی ہے حکومت. دیکھیے عادل راجہ کا کیا ہوا؟ کیا ہے وہ؟ وہی ہے. لیکن وہ جو ان کا یوٹیوبر چینل تھا وہ تو obviously ہو گیا نا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لنکس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے. اور ان کو واپس لانے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں. اگر یہاں سے 2 قتل کرنے کے بعد ریمنڈ ڈیوس جا سکتا ہے واپس, تو فوج کے خلاف کمپین کرنے والے واپس کیوں نہیں آ سکتے جی وطن؟ حالانکہ اس طرف کوئی اشارہ نہیں ہے, میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں. یہ اچھا, اسی طریقے سے مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو پراکسیز ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں, باہر بھی بیٹھے ہیں, یہاں بھی ہیں اور اداروں میں بھی ہیں. میرے خیال سے اس اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بڑا خوفناک صورتحال آپ کے سامنے آئے گی. تاہم پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی پرزور طریقے سے کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے جو سہولت کار ہیں, جو منصوبہ ساز ہیں, ہم ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. صحیح. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو پوری قوم ہے اور پوری جو حکومت ہے اور پوری جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ آرمی چیف کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑی ہے. صحیح. یہ میسج دینا ضروری ہے, اس لیے کہ پاکستان میں اگر آپ ریکال کریں پچھلی رجیمز جو تھی, ان میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے جھگڑوں نے بڑے گل کھلائے ہیں, بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں. اب اگر یہ رجیم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں تو شاید کوئی عوام کا بھلا ہو جائے. مریم اورنگزیب نے بڑی ایک اہم بات کی ہے, اس نے کہا کہ اگر اس بیان کے نتیجے میں ملک میں کہیں دہشت گردی ہوئی, کہیں سے مراد آپ کورٹس میں ہے, تو اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے. آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات سے ملک گزر رہا ہے اس میں اس قسم کے انٹرویوز میں اشارے جو ہیں وہ کسی صورت بھی مثبت نہیں ہے, وہ کسی نہ کسی حتمی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا. اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور وہ میرے خیال میں شاید آپ کو اشارہ دیتے ہیں یا اندیا دیتے ہیں آنے والے کسی ہوتا ہے کسی پاسبلٹی کا بھی اشارہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. جی یقینی طور پہ.